مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ بکواسات تھے، اس کے وہ کفریات تھے کہ شیعہ ہو یا دیوبندی، سنی ہو یا اور مسالک والے، اس وقت کے تمام مسلکوں کے جید علماء نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ کون ہے بولو؟ کافر ہے۔ اور صرف وہی کافر نہیں، اس مرزا کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ اسی اسلام آباد کی سرزمین پر قائم اس عرض پاک کی پارلیمنٹ نے 1974 میں پارلیمنٹ سے اس بات کو تمام لوگوں کے اتفاق سے منظور کروایا کہ مرزائی کافر ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے جو کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ تو 1300 سال پہلے سے لگ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو خالصتاً کفر قرار دے رہے تھے؟ ساری باتیں بھول گئے کیا؟ ساری تاریخ مٹ گئی ہے آپ کی؟ اس سمے میں حوالے پڑھ رہا تھا، فتویٰ مولوی عبدالکریم ناجی داغستانی، حرم شریف مکہ، مطبوعہ اہل سنت والجماعت بریلی، کہتے ہیں ہم الکفرۃ الفجرۃ قتلہم واجب علی من لہ حد ونسل وافر بل ہوا افضل من قتل الف کافرن چاہیے، یہاں ایک زیری لگی ہوئی ہے، بل ہوا افضل من قتل الف کافرن فہم الملعونون فی سلک الخبثاء منخرطون فلعنت اللہ علیہم وعلی اعوانہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من خذلہم فی اطوارہم۔ یہ فتویٰ پتہ کہ ان کے متعلق ہے کوئی اندازہ؟ یہ جو ہمارے ہیں یوسف صاحب لدھیانوی، ان کے متعلق، ان کی ہم قوموں ہم خیالوں کے متعلق یہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ مکہ مدینے سے شائع ہوا ہے۔ حرم شریف مکہ میں بیٹھ کر یہ بزرگ عالم مولوی عبدالکریم ناجی صاحب یہ فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ بزرگ سے مراد میری ہے کہ معمر ہوں گے، اللہ بہتر جانتے بزرگ تھے کہ نہیں۔ اب فتوے کا ترجمہ یہ ہے، یہ دیوبندی اہل حدیث وہ سب جو بریلوی سے باہر ہیں، ان کا ذکر میں یہ چل رہا ہے سلسلہ، کہتے ہیں وہ بدکار کافر ہیں، سلطان اسلام پر کہ سزا دینے کا اختیار اور سنان و پیکان رکھتا ہے، ان کا قتل واجب ہے۔ یہ جو احمدیوں کو متعلق کہہ رہے تھے نا کہ ان کا قتل واجب ہے، اور ساتھ معافی بھی دے دی تھی کہ چلیں ہم رعایت کر رہے ہیں، مگر ان صاحب نے کوئی معافی نہیں دی۔ کہتے ہیں سلطان پر جو اختیار رکھتا ہے، سزا دینے کا اختیار ہے، سنان و پیکان رکھتا ہے، ان کا قتل واجب ہے، بلکہ وہ 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ اب وہ وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک احمدی کو قتل کر دو، گویا نعوذ باللہ من ذالک رشدی کو قتل کر دیا ہے۔ جو دن رات درود بھیجتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی ساری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ احادیث کے مختلف زبانوں میں تراجم کر کے پھیلائیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 120 احادیث کے تراجم، 120 زبانوں میں احادیث کے تراجم جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے۔ قرآن کریم بھی مختلف تراجم کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو 1400 سال میں ان سے 50 کے لگ بھگ قرآن کریم کے تراجم ہوئے، یا شاید 60 ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہم نے قرآن کریم کے 20واں حصہ کا تو 118 زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرا دیا تھا۔ اب اور بھی ہو گیا ہوگا، لیکن مجھے 118 قطعی یاد ہے۔ اور جو پورے قرآن کریم کے تراجم ہیں وہ 100 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں، اور 50 سے اوپر شائع ہو چکے ہیں۔ باقیوں پر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے ترجمے کا حق یہ ہے کہ بہت احتیاط کی جائے، بہت محنت کے ساتھ بار بار نظر ثانی کی جائے۔ تو مثلا اٹیلین ترجمہ تھا، جب وہ شائع ہوا اس کو اب ہم
نے تقسیم کرنا بند کر دیا. تو جس نے وہ ترجمہ کیا تھا، اگرچہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ اچھا مترجم ہے، مگر اس کو عربی پر عبور نہیں تھا، اس لیے غلطیاں کر گیا. جب ہم نے خود چیک کروایا عربی زبان جاننے والوں سے، تو پتہ لگا کہ اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں. پھر ایک نیا مترجم جو بہت قابل ہے وہ مقرر کیا، اور اب پتہ لگا ہے کہ وہ اللہ کے فضل کے ساتھ وہ ایک دفعہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے. پھر ہم ایسے علماء کو بٹھائیں گے جو اٹیلین زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، اور عربی زبان تو باہر ان کی ہوگی. پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کرواتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ درست ہے کہ نہیں. تو احمدی دوست جو سن رہے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ترجمہ شائع کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت محنت طلب کام ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے. اب فرینچ کا ٹرانسلیشن کی ہم نے نظر ثانی کروائی ہے. اب اس کو ترجمہ مارکیٹ میں ختم ہوئے 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور چونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایک غلطی جو کہیں راپ آ گئی تھی وہ درست ہو جائے. کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ٹائپنگ کی مسٹیکس ہیں، اس لیے پوری احتیاط کی خاطر بار بار اس کو چیک کیا جا رہا ہے. اب آخری صورت میں اب ہمیں مل گئے ہیں اس کے پرنٹس، اور انشاءاللہ وہی اب جلدی تباہ ہو جائے گا. تو یہ سب توفیق تو جماعت احمدیہ کو مل رہی ہے، قرآن کریم کی خدمت کی، احادیث کی خدمت کی. احادیث میں تو 10-12 زبانوں سے زیادہ ترجمے ہی نہیں ہیں. وہ جو معروف زبانیں ہیں نا، ان میں بھی سب میں پورے نہیں ہیں. مثلا انگریزی میں ہے، اور فارسی میں ہے، اردو میں ہے، اور چند ایک دیگر زبانوں میں ہے. باقی حدیث کو تو بالکل نظر انداز کر بیٹھے ہیں سب. تو جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے، اس میں اب اور بھی ترجمے کروائے جا رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کہ یہ ہیں پکے کافر، اور ان کا قتل واجب ہے، اور جو ان کو قتل کرے وہ اس نے گویا رشدی کو قتل کیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں ان کو کیسا اللہ کی طرف سے انتقام لیا گیا ہے ان سے. ان کے متعلق لکھا گیا ہے وہ ایک نہیں، ان میں سے ہر ایک کا قتل 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے. کہ وہی ملعون ہیں اور خبیثوں کی لڑی میں بندھے ہوئے ہیں. تو ان پر اور ان کے مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اس پر اللہ کی رحمت اور برکت. اسے سمجھ لو. یہ ترجمہ بھی بیچارہ کمزور صحیح ہے. کہتے ہیں جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اور اس پر اللہ کی رحمت اور برکت، اسے سمجھ لو. سمجھ لو کہ جتنی دفعہ وہ ان پہ لعنتیں ڈالے گا اور مردود کرے گا، وہ اس حد تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی. ان کے عنوانات ہیں دینے والے، فتویٰ دینے والے کے، وہ ہیں فاضل کامل، نیکو خصائل، صاحب فیض یزدانی، مولوی عبد الکریم ناجی داغستانی. حرم شریف مکہ میں بیٹھ کر یہ فتویٰ لکھا گیا ہے. اب ایک اور فتویٰ سن لیجئے. یعنی یہ جو 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے متعلق بکواس ہو رہی تھی، سوچیں تو صحیح، اس پہ کیوں نہیں ان کی نظر گئی کہ خود ان کے کفر کا فتویٰ اگر یہ درست ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو یہ سب گالیاں دی جا رہی ہیں. شیعوں پر فتویٰ بریلوی علماء کی طرف سے اور ان کی طرف سے بھی ہے. یہ جو یوسف الدھیانی ان کا گروہ ہے، آج کل شیعوں کے بھی بڑے پیچھے پڑا ہوا ہے. بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے. یقینی قطعی کا مطلب ہے پکا، اور اجماعی جس میں سب کا اتفاق ہے، کوئی استثناء نہیں، کہ وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں، کہ عام طور پر کفار و مرتدی ہیں. ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے،
ان کے ساتھ مناقحت نہ صرف حرام بلکہ خالص وہ ہے. معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہو تو یہ سخت قہر الہی ہے. اب دیکھیں کتنے ہیں ہمارے جو عام طور پہ شادیاں کر بیٹھے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کیا کر بیٹھے ہیں. اگر مرد سنی اور عورت ان خبیثوں کی ہو، جب بھی نکاح ہرگز نہ ہوگا، محض فلاں فلاں بات ہوگی. یہ فتوے دیکھیں ان کے، اس طرح مولوی کی نظر ہی نہیں پڑتی کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کس قدر گند اچھال چکے ہیں، بکواس کر چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے فتویٰ اس کے مقابل پر اتنا نرم اور شریفانہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اس میں سے سخت جگہ تلاش کرنی مشکل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ باپ کا ترکہ نہ پائے گی، کیونکہ جو لفظ استعمال کر چکے ہیں اس کے متعلق ان لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں باپ معلوم بھی ہو تو ترکہ نہیں ملے گا، اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو. کہتے ہیں وہ بھی چلی گئی ہمیشہ کے لیے. سنی بھی ہو جائے تب بھی اس کو کچھ نہیں ملنا، کہ شرعن ولد فلاں کا باپ کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں شرعی فتویٰ یہ ہے کہ فلاں شخص جو پیدا ہو جائے بغیر نکاح شادی کے، اس کا باپ ہے ہی کوئی نہیں. تو چاہے وہ سنی ہو، جو سنی کا باپ بھی کوئی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو. یہ فتووں کا حال دیکھ لیا آپ نے کیسا ہے. کہتے ہیں کہ اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو، عورت نہ ترکے کی مستحق ہوگی نہ مہر کی، نہ کہ فلاں قسم کی اوباش عورت کے لیے مہر مقرر ہی نہیں ہے. رافضی اپنے کسی یہ بیچاری شیعہ معصوم بچی جو شادی کرتی ہے سنیوں سے، یہ اس بیچاری معصوم بچی کے اوپر یہ گند بولا جا رہا ہے. رافضی اپنے کسی قریب حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتے. لو جی اور بھی چھٹی. پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر رافضی عورت بیچاری کوئی اپنی معصومیت میں کسی سنی سے شادی کر لے تو سنی کو تو خیر جو لان تان کیا انہوں نے وہ تو کیا، کہتے ہیں اس کا یہ حال ہے، یہ اس کا حق، شرعی طور پر اس کی یہ حیثیت ہے. اب سوال رہا کہ شیعہ آپس میں شادی کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حق ہے بولنے کا؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ہے ایک شرعی فیصلہ جو ہم نے ضرور سنانا ہے. کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رافضی اپنے کسی قریب، رافضی سے مراد شیعہ ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا. یہاں تک کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا. سنی تو سنی ہی، کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی. کیا مطلب؟ اچھا آگے چل رہا ہے اس فقرہ. سنی تو سنی کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی، یہاں تک کہ خود اپنے ہم مذہب رافضی کے ترکہ میں اس کا اصلاً کچھ حق نہیں ہے. وہ وقت دیوبند کو بھجوا دینا چاہیے، یا یہ ان کے ہیں داسرا کے دربار وغیرہ والے لوگ ہیں نا، وہاں چڑھا دینا چاہیے جا کے. ان کے مرد عورت عالم جاہل کسی سے میل جول، سلام کلام سخت کبیرہ اشد حرام، جو ان کے ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، باجماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین ہے. کہتا ہے جو شک کرتا ہے کہ یہ فتوے درست نہیں ہیں وہ بھی سارے کافر بے دین ہیں. اب ایک اس قلم کی تلوار سے انہوں نے کتنے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے ہیں، کروڑا. سارے کے سارے کافر بے دین دار اسلام سے خارج ہو گئے. باجماع تمام دین خود کافر بے دین، اس کے لیے بھی یہی سبق. لو جی وہ سارے ہی گئے، امت میں رہا ہی کچھ نہیں باقی. کیونکہ اکثر بریلوی سے آج پوچھو تو یہ فتوے کی تائید نہیں کریں گے. یہ تو ان مولویوں کی بیوقوفیاں ہیں. عامت الناس بیچارے مسلمان بریلوی وہ کہاں ایسی باتیں بےہودہ کرتے ہیں، وہ بری ذمہ ہیں.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں لوگ بریلویوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں شیعہ کہ اب ہم ان سے بدلے اتارتے ہیں. بالکل اتارنے کی ضرورت نہیں. یہ اوپر کے مولوی ہیں بیٹھے ہوئے, یہ اپنی طرف سے اپنے گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور حقیقت میں ان کے اکثر لوگ خود ان کی پیروی نہیں کرتے. ان کی بلا سے یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں, مگر ان کا فتویٰ ان کے متعلق یہ ہے کہ خواہ ان کے پیچھے چلنے والے ہوں کہ اگر وہ ہمارے فتوے پر شک کریں گے تو یہ تمام باتیں ان پر بھی صادق آئیں گی, یعنی ان کی اولادیں بھی نعوذ باللہ یہ وہ, اور وہ بھی اپنے باپوں کو ترکا نہیں پائیں گی. اگر یہ سارے ترکے پھر بریلویوں کے جانے ہیں تو عرب عرب کی دولت سمیٹیں گے وہ. کہتے ہیں یہی سب احکام ہیں جو ان کے لیے مذکور ہوئے ہیں, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. مسلمان پر فرض ہے کہ اس فتویٰ کو گوش بہوش سے سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے پکے سنی بنے. اور سنیوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارا تو نام ہی سنی, اس لیے ہم سنی سنی باتوں پہ مان لا رہے ہیں. کئی مجھے ملتے ہیں, میں کہتا ہوں سنی ہو تم بڑا کیا عقیدہ ہے, سنیوں میں سے کیا چیز ہو. کہتے ہیں بس سنی سنائی, اسی لیے ہم سنی کراتے ہیں. یہ تو تھے ان کے فتووں کا حال. اور آخری بات ٹیپ کا مصرع یہی ہے کہ یہ جو سارے فتوے ہیں کیا ان کے نزدیک یہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے متعلق زبان کھولی جا رہی. اتنے جھوٹے مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. مجھے تو پرانے انبیاء پر رحم آتا ہے, اللہ رحم فرمائے, ان پر درود بھیجنے کو دل چاہتا ہے اور بھیجتا ہے انسان کہ سب سے یہی ہوتی آئی ہے. وہ بڑا تھا, چھوٹا تھا, شرعی تھا, غیر شرعی تھا, خدا کے نام پر جو آ جائے صحیح اس پہ ایسا استضاء کرتے ہیں, اس قدر ظالمانہ طور پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. اب غیرت کو ابھارا جا رہا ہے. دیکھیں ذرا, مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے. میں تمہاری غیرت کو ابھارنے کے لیے ایک ایسی مثال دیتا ہوں, وہ مثال خود ان کو بیہودہ نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں ہے تو بیہودہ, مگر آخر غیرت کو کریدنا ہے. جب تک نشتر نہ لگایا جائے اس وقت تک تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی. کہتے ہیں قادیانیوں کے جرم کی پوری وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی. یہ آخری باب ہے جس میں کلوز کیا جا رہا ہے سارا مضمون, آخری بند کیا جا رہا ہے. اب مجھے آپ حضرات سے ایک بات کہنی ہے. پہلے ایک مثال دوں گا. مثال تو بھدی سی ہے مگر سمجھانے کے لیے مثال سے کام لینا پڑتا ہے, کیا کریں. اور ایک بھدے دماغ میں بھدی مثال ہی آئے گی اور اچھی مثال آ نہیں سکتی, میں کیا کر سکتا ہوں. اب مثال سنیے. ایک باپ کے 10 بیٹے تھے جو اس کے گھر پیدا ہوئے. وہ ساری عمر ان کو اپنا بیٹا کہتا رہا. باپ مر گیا. اس کے انتقال کے بعد ایک غیر معروف شخص اٹھا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مرحوم کا صحیح بیٹا ہوں. یہ 10 کے 10 بیٹے اس کی ناجائز اولاد ہیں. یہ مثال اس دماغ میں جو مولوی یوسف لدھیانی کا دماغ ہے, یہ مثال وہاں سے پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. 13 صدیوں کے مسلمان. اب سنیں کیسا بدبخت نتیجہ ہے. پھر یہ دماغ دیکھیں کیسا ہے. اس کو تو پریزرو کرنا چاہیے آئندہ نسلوں کے لیے, عبرت کے لیے. 13 صدیوں کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تھی, یہ فتویٰ دیا ہے. 14ویں صدی کے شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور کی روحانی اولاد صرف میں ہوں, باقی سارے مسلمان کافر ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے مسلمان حضور کی روحانی اولاد نہیں بلکہ نعوذ باللہ ناجائز اولاد ہیں. دماغ کیسے گندے, کیسے ناجائز اولاد ہیں. یہ لفظ سوچیں ذرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام زادے ہیں. صفحہ 18-19 یہ صاحب یہ اپنی لب کشائی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو بہرحال اپنی جذبات کو کنٹرول میں کر رکھنا پڑتا ہے, لیکن ہے بڑی بدبخت زبان یہ.
بڑی لچر زبان ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھیں نا کتنے جھوٹ ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ باپ مر گیا. رسول اللہ علیہ وسلم کو متعلق تو مسیح السلام فرماتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. کون ہے جو اس نبی کو مار سکتا ہے؟ یہ ان کے نزدیک مرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر جسمانی موت مراد ہے تو وہ تو 1300 سال پہلے مرے تھے. اور اس وقت کیا مرزا صاحب اٹھے تھے 1300 سال پہلے اور فتویٰ دے رہے تھے آنکھیں بند کرتے ہی کہ یہ سارے جن کو آپ اپنی اولاد سمجھ رہے ہیں یہ اولاد نہیں ہے؟ دیکھو دماغ جس قسم کا ویسی مثالیں ہیں. فکر ہر کس بقدر ہمت ہے اس، اوٹ پٹانگ اوٹ جلول منہ میں جو آئے بکتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ مثال صادق بھی آ رہی ہے کہ نہیں. کسی پہلو سے تو آ ہی نہیں سکتی، مگر کوئی تھوڑا سا حساب ہی کر لیا ہوتا. باپ مر گیا، کب مرا؟ اول تو وہ باپ زندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا مر گیا، کبھی نہیں مرے گا. اس پر دو موتیں نہیں آ سکتی. مگر اگر جسمانی وفات مراد ہے تو وہ باپ تو اللہ کے فضل کے ساتھ جب تک زندہ رہا ایسے پاک لوگ پیچھے چھوڑ کے گیا، ایسے مسلمان چھوڑ کے گیا جو آئندہ صدیوں تک اسلام کا نور ہمیشہ پھیلاتے رہے. اور کہیں ایک اشارتاً بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے یہ شخص دکھا نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ اس نے یہ کہا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی سچی اولاد سمجھتے تھے میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹے تھے. وہ سب باہر کی چیزیں تھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی. اتنا بڑا فتنہ جس کا لفظ لفظ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے. جرأت کیسی ایک گندی زبان رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ آپ کی روحانی اولاد کو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور پھر ساتھ لفظ حرامی کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی ہے. یہ لفظ بڑا ان کو دل پہ لگتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹا ہوں، یہ 10 کے 10 ناجائز اولاد ہیں، حرامی ہیں، حرام زادے لکھا، حرام زادے ہیں. اب میں بتاتا ہوں اگر یہی بات ہے کہ مسلمان فرقوں میں سے کسی اور فرقے کو یہ بتانا کہ تمہارا اسلام بگڑ چکا ہے، ویسا نہیں رہا جیسا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ اس بات کے مترادف ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں. تو اول تو اس عقل کو عقل کہنے ہی سب گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تمہارے اندر نہیں رہا کیونکہ تم اس اسلام سے بدعت کے ہٹ کر کہیں اور جا پہنچے ہو. اس پر جوابی حملہ یہ کرے کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم حرامزادے ہیں. کیسے بےہودہ سرائی ہے. یہ تو پرورش پتہ نہیں کہاں پائی ہے ان صاحب نے کہ وہ جو کوسنے دینے والیاں ہیں ان کے ماحول میں پلے ہیں. یہ اس کا تو جواب دیتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی عقل کرو، کوئی دماغ سے کام لو. یہ مثال کیسے دی ہے؟ بھدی لفظ بھدی کہہ کر تو تم زیادہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا. بھدی سی بھدی لفظ بھدا بھی احتجاج کرے گا، اس میں جان پڑے. اس مکروہ زبان پر تم نے بھدے کا لفظ بولا، میں تو اس سے زیادہ پاک صاف ہوں. مگر آگے سنیے، اب اگر یہی بات ہے، ان کے فتووں کا یہی مطلب ہے تو پھر یہ لگائیں سب پر فتوے، کیونکہ یہی جو ہم جماعت احمدیہ نے کہا ہے اس سے بہت زیادہ سخت فتوے ہے. یہ خود مولوی خود دوسروں کو متعلق دے بیٹھا ہے اور ان کے سارے ہم نوا اس قسم کے فتوے دیتے چلے آ رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا اور جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے میں دوبارہ صاف کھول کر آپ کو بتا دوں. ہم جب کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ایک بے اختیاری ہے جس سے کوئی نکلنے کا راستہ ہمیں دکھائے تو ہم نکلتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود اور مسیح موعود بنا کر بھیجا، ہم اس کو سچا مانتے ہیں. تم اس کا انکار کرتے ہو اور تمہارا پختہ عقیدہ ہے، بلا استثناء متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جو شخص مسیح موعود کا انکار کرے گا اور مہدی کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. تو تم خود کہہ رہے ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟
ہمارے لیے اور راستہ کون سا چھوڑا ہے؟ تمہیں اس میں غصے کی بات بھی کوئی نہیں، تمہیں چاہیے یہ کہو کہ ہاں یہ مطلب ہے تمہارا، تو پھر ہم اس کفر کا اقرار کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، بار بار کفر کرتے ہیں اور اس کی تکرار کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کو سچا نہیں سمجھتے۔ تو جب وہ سچا ہی نہیں تمہارے نزدیک، تو وہ کفر کا فتویٰ بے معنی ہو گیا۔ تم جب ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تم یہ کہتے ہو تم لا الہ الا اللہ کے منکر ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو، اور ہمارے لیے راستہ کوئی نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں منکر نہیں، تو کہتے ہیں اچھا پھر تمہیں سزا ملے گی، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو گے تو جیل میں جاؤ، اگر اسلام کے اقرار کرو گے تو ہم اس کی سزا دیں گے۔ ایک طرف لعنت ہم پر اس لیے ڈال رہے ہو کہ ہم اسلام کے منکر ہیں، دوسری طرف جب تک اسلام کے منکر نہ ہو ہم سے رہ نہیں سکتے۔ یہ جو تضاد کی کیفیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں جن سے ہمارا واسطہ ہے، ان کو اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ورنہ کہتے کہ اچھا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، ہر احمدی پر کلمہ پڑھ کے سنا دیتا، ان کو تسلی ہو جاتی، پھر کہتے اچھا تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ، کلمہ پڑھ لیا، اب ہماری بحث ختم۔ تم اسلام کا دعوے دار ہو کہ نہیں؟ مرتد تو نہیں ہو گئے؟ ہر احمدی کہے ہم تو اسلام کے دعوے دار، ہم تو مرتد نہیں۔ تم کوئی نیا حکام تو نہیں بنا بیٹھے؟ یہ حق تھا ان کا پوچھنے کا۔ ہر احمدی کہے گا ایک شوشہ بھی قرآن کریم میں اضافہ کرنا یا اس میں سے نکالنا ہمارے نزدیک پکا کفر ہے، اور اسلام کو انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ تمام قرآن پر الف سے آخر تک، الف سے یہ تک کہتے ہیں، اور بے سے سین تک، بسم اللہ کی بے سے ناس کی سین تک ہم ایک ایک شوشے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا اگر ان میں شرافت ہو، اخلاق ہو، اسلام سے محبت ہو تو کہ الحمدللہ اگر یہ بات ہے تو ہمیں شک ہے، مگر اب خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ کی لعنت، اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارا تم سے کوئی، یعنی اب ہم پر تمہارے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں رہا۔ یہ نارمل باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں۔ ان کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ تم چونکہ کلمہ تم نہیں مانتے، چونکہ اسلام کے منکر ہو، اس لیے تم پکے کافر۔ جب ہم کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، کلمہ کو بھی مانتے ہیں، پڑھ کے سنا دیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کہ اچھا تم اسلام کا اقرار کر رہے ہو، چلو جیل۔ مجمع اکٹھا کیا، احمدیوں کو مارا کوٹا، گھسیٹ کے تھانے دار کے پاس لے گئے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرو۔ جتنے مقدمے درج ہوئے ہیں وہ ہزاروں ہیں، لیکن جو نہیں ہو سکے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو یہ تھانے دار کہہ کے مولوی کہتے ہیں یہ کرپٹ آدمی ہے، تھانے داروں میں زیادہ شرافت ہے، کیونکہ وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لغب بات کر رہے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں مقدمہ درج کرنے سے۔ ہزارہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ لوگ پہنچے ہیں اور تھانے دار نے کہا بالکل سوال ہی نہیں، یہ لغب مقدمہ میں نہیں کروں گا، بلکہ بعض جگہ بڑی جرت کے ساتھ ایس پی نے، اے ایس پی نے یا علاقہ مجسٹریٹ نے ان مولویوں سے احمدیوں کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار جو تم نے ان کے معاملے میں دخل دیا، یہ اپنے گھر میں جو چاہیں کریں، جو چاہیں مسجدوں میں پڑھیں، تمہیں ہم اندر نہیں آنے دیں گے۔ ایسے سے شرفاء بھی پاکستان میں ہیں، ان طبقوں سے جن کو کہتے ہیں کہ یہ ردی اور ذلیل ہو چکے ہیں اور کرپٹ ہو چکے ہیں، اور اپنا یہ حال ہے کہ جھوٹ سے کوئی دریغ نہیں، کوئی شرم، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ ایسی سی باتیں ہمارے متعلق کرتے ہیں، ایسی سی زبان کھولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر وہ بات منسوخ کرتے ہیں، کوئی حیا نہیں آتی۔ اب بتائیں اس قانون کا کیا فائدہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی سزا موت ہے؟ سلمان رشدی تو یہ بنے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور باندھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک 1400 سال تک آپ کی اولاد حرامی قرار دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہی لفظ بہت ہی خبیثانہ لفظ ہے، بہت ہی بے شرمی ہے۔ میں تو سخت لفظ آگے سے استعمال نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی لعنت تو باہر آنے پڑے گی، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور خود فتوے دیکھ لیجئے کہ آپ یہ 1400 سال کے اسلام پر لعنتیں ڈال رہے ہیں۔
کہتے ہیں مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، الملفوظ حصہ دوم صفحہ 97 98 مرتبہ مفتی اعظم ہند: آج کل کے روافظ تو عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے ہی مفتی اعظم کا فتویٰ سن لیجئے، اب ان پر پلٹ کے وہ بات کریں نا آپ، پھر ایسے ہی وہابی یعنی جن کے قبضے میں مکہ اور مدینہ ہے، عرض حجاز کے بسنے والے، قادیانی یعنی ہم لوگ، دیوبندی یعنی یہ مولوی یوسف صاحب اور ان کے ہم نوا، نیچری، چکڑالوی، جملہ مرتدین ہیں۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ تم جس کو امام مہدی سمجھتے ہیں، مسیح سمجھتے ہیں، اس کے تم منکر ہو۔ ہم کو جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ تم منکر ہو، اور جس کو ہم سچا سمجھتے ہیں اس کے منکر کو ہم کافر ہی کہیں گے، اور تم خود کہتے ہو کہ جب سچا آئے گا تو اس کے منکر کو کافر ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو تمہارے فتوے پر عمل کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اور راستہ کوئی نہیں، کیونکہ ہم سچے ہیں، ہم واقعتاً ایمان لا رہے ہیں۔ تو جو نہیں لاتا تم کو شوق سے کرو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لاکھ دفعہ کافر کہو، جس شخص کو تم کافر کہہ رہے ہو ہم اس کو سچا سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کافر کے کافر ہو گئے۔ یہ معقول طریق تھا ان کا، اگر یہ حد تک حملہ کرتے تو رک جاتے، اس سے آگے نہ بڑھتے۔ لیکن ہم پر وہ الزام لگا رہے ہیں جو جائز ہی نہیں۔ ہم نے کب کہا کہ تم نے کلمہ کا انکار کیا؟ ان کو ہم نے کبھی کہا کہ تم نے کلمہ کا انکار کیا؟ ہم نے کب کہا کہ تم نے قرآن کریم کا انکار کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مسیح موعود کا انکار کیا، اور تمہارے فتوے کے مطابق یہ انکار کفر ہے۔ ہم پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ تو بالکل ناجائز ہے، مگر آپس کی باتیں آپ سن لیجیے، وہ جھگڑا ختم میں کافی سمجھا چکا ہوں۔ اس لیے بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ کئی نئے نسل کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کئی دیہاتی لوگ، ان کو اگر پوری طرح بات نہ سمجھ آئے تو بار بار سمجھانے سے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج کل کے روافظ تو کہتے ہیں ضروریات جن کے منکر ہیں، ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد۔ اصلی سے پوری سمجھ نہیں آئی، کافر اصلی سے مراد ہو، مسلم ہو یا کافر اصلی، یہ ہے ہاں، یا مرتد، انسان ہو یا حیوان۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ یہ فتویٰ دینے والے جو ہے نا مفتی اعظم ہندوستان، سوچے ذرا ان کے دماغ کی پہنچ دیکھیں کہاں کہاں تک۔ کہتے ہیں ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ وہ ایک جس طرح کسی بچے کی کھیل کے لیے وہ قبلہ نما مرغ ہوتا ہے نا، وہ آشیانے میں بند تھا۔ کہتا ہے تیرے نگاہ کے تیر نے کسی پرندے کو، کسی جاندار کو باقی نہیں چھوڑا، ایسا لگا ہے ہر ایک پر۔ تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ وہ مرغ جو تھا اس کا نام ہی بیچارے کا مرغ تھا، صرف ویسے مرغ نہیں تھا، اس کو بھی کھا گیا تیری نظر کا تیر۔ تو کہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے۔ انہوں نے سوچا کہ انسانوں میں تو کوئی باقی رہا نہیں، تو اب نظر کو زیادہ وسیع کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا حیوان محض، جس طرح وہ تھا نا کافر اصلی، کہتے ہیں باتیں کتنی پکی ہیں، یا حیوان محض باطل اور خالص وہ حرکت ہوگی اور اولاد وہ قرار دی جائے گی۔ اب کر لیں نکاح۔ جو لفظ مولوی صاحب ہماری طرف منسوب کر رہے تھے یہ وہ لفظ بول رہے ہیں، کہتے ہیں سب لوگ تم وہ ہو، اور الرغم تمہاری پرواہ باتوں کے، تمہاری مخالفتوں کے، خوب کھلا کھلا کہہ رہے ہیں یہ فتوے شائع شدہ ہیں، موجود ہیں، ان کی کتابوں کو جلانے کی تمہیں مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ ان پر یہ فتویٰ دو نا آپ کہ نعوذ باللہ من ذالک، تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ امت کو، آپ کی اولاد کو یہ کچھ کہا ہے، اور آج تم اجنبی آدمی پیدا ہو گئے اور 1300 سال کے بعد اور یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تمام کی تمام نعوذ باللہ ایسی تھی. اور آپ سنیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فتویٰ. جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا وہ زمانہ تھا جس میں نور غالب تھا. اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نور غالب رہے گا. پھر بدقسمتی سے آہستہ آہستہ ایک ظلماتی رات چھانے لگ جائے گی یہاں تک کہ وہ گہری ہو جائے گی. اس کے بعد امام مہدی نے آنا تھا. وہ ان اندھیروں کے متعلق کیا فتویٰ دیتا، مگر وہ فتویٰ بھی دیکھیں کتنا شریفانہ، کتنا سلجھا ہوا فتویٰ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا. لیکن اس سے پہلے یہ احتیاط کر لی. 10 یا 12 سال مسلسل آپ کو کافر کہا گیا. آپ نے کہا کہ دیکھو میں تو خدا کی طرف سے قائم کر دوں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علمی میں کہہ رہے ہو اس لیے مجھے تمہیں کافر کہنے کو دل نہیں چاہتا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کہتے ہیں میری نظر اس بات پر پڑتی ہے کہ تم آخر کلمہ گو تو ہو. کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم. ایک شعر میں فرماتے ہیں اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار. اے میرے دل اس طرف تو بھی تو نگاہ کر. کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم کہ میرے محبوب آقا کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا. یہ اس کو کہتے ہیں سچا عشق. فتویٰ دینے کو دل نہیں چاہتا تھا اس لیے سمجھاتے رہے مسلسل. فرمایا کہ دیکھو تم مجھے مجبور کر رہے ہو، میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کلمہ گو کو کافر کہوں، مگر اگر سب کلمہ گو ایک خدا کے پاک بندے کے پیچھے پڑ جائیں اسے کافر کافر کہنے لگیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کلمہ کفر اس پر الٹتا ہے. یہی ہمارا فتویٰ ہے اور تم پر الٹے گا. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. 12 سال تک یہ کیفیت تھی کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک اقربا میں سے بھی تھے اور بہت صحابہ میں بھی ایک خاص مرتبہ والے انسان تھے، بہت بلند مرتبہ انسان تھے. اور اس ثناء اللہ صاحب امرتسری کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. احمدی بھی ہیں اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ آخر وقت تک زور لگایا، کوشش کی کہ کلمہ گو مسلمانوں کو نصیحت کریں، سمجھا دیں کہ دیکھو تم مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ کیونکہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں. اور اگر عام کلمہ گو بھی ہوتا تب بھی یہ فتویٰ تم پر الٹ جانا تھا. اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں کوئی فتویٰ بازی دکھائی نہیں دیتی جبکہ سارے علماء فتویٰ بازیوں میں مصروف تھے. یہ ہے مسیح علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا کردار. اپنے آپ کو گالیاں دینے والے کو بھی غیر مسلم نہیں، غیر مسلم تو کبھی بھی نہیں کہا، کافر بھی نہیں کہا. اور وہ ان کے پاس ملازم تھا ملیل کوٹلے میں ثناء اللہ امرتسری اور اس کے پیچھے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. بالآخر جب یہ لوگ باز نہیں آئے، حجت تمام ہو گئی، تمام دنیا میں اس بات کی اشاعت ہو گئی کہ یہ خدا کا فرستادہ ہے جس کو یہ لوگ مسلسل کافر بلکہ کافر اعظم قرار دے رہے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب میرے لیے کوئی راہ نہیں رہی سوائے اس کے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ فتویٰ کو تم پر صادر کر دوں. اور انہی الفاظ میں وہ فتویٰ صادر کیا ہے. کہیں اس قسم کے لفظ استعمال نہیں کیے، کہیں ولد فلاں اور ورثہ سے محروم وغیرہ اشارتاً بھی آپ نے کہیں نہیں لکھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس زمانے کے متعلق کیا فرمایا اس کو بھی سن لیجئے. ان عبداللہ ابن عمر ان عبداللہ ابن عمر ہے، عمر نہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیاتین علی امتی ما عطا علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال حتی ان کان منہم من عطا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملتا وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہے یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی ابواب الایمان باب افتراق هذه الامہ، اس کے الفاظ سن لیجیے۔ جس دور کی یہ حدیث بات کر رہی ہے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اکثریت عملاً بے دین ہو چکی ہوگی، اور ان کی مثال کس سے ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سنیں۔ اب دیکھیں مولوی کس طرح تیش کھاتے ہیں اور کس طرح اس فتوے کے خلاف زبان کھولنے کی جرات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کو اس جوڑے کے دوسرے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا کہ وہ اپنی ماں سے ظلم کا مرتکب ہو تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے۔ اور پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کو آپ دیکھ لیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انذاری پیش گوئی تھی بالکل اسی طرح پوری ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہو یا اس کا حال ویسا ہو جو میرا اور میرے صحابہ، ما انا علیہ واصحابی، جس حال پر مجھے دیکھتے ہو یا جس مسلک پر مجھے دیکھتے ہو اس پر جس کو دیکھو گے وہی فرقہ سچا ہوگا۔ پھر فرمایا یہ دونوں معنی اس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے جن خیالات و عقائد پر، یہ دونوں معنی آگے تشریح ہیں سارے ترجمہ۔ جو حدیث کے اصل الفاظ ہیں وہ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا ترجمہ تو ایک جگہ جا کے مجھے یہ فوراً احساس ہوا کہ ترجمہ غلط ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا 72 فرقے اور ایک جماعت، یہ ہیں۔ فرقے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتم، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں یا ملتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملتاً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً واحدہ۔ یہ اس کا ترجمہ اگر ملہ کا کریں گے تو میرا خیال ہے دوسرے ایک اور بھی حدیث ہے اس میں یہ فرق دکھایا گیا ہے، وہ جماعتن کے الفاظ ہیں، اس لیے وہ حدیث بھی نکالو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 72 کے لیے فرقے کا استعمال ہوا تھا اور جو آخری ہے 73ویں اس کے لیے جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ممکن ہے میری یادداشت میں غلطی ہو، میں چیک کروں گا پھر پیش کر دوں گا دوبارہ۔ خالی من ہے یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی،
जिस हाल पर मुझे देख रहे हो, जिस मसलक पर मुझे देख रहे हो, दोनों माने बनते हैं और मेरे सहाबा को वैसे ही होगा। इमाम अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जो एक हिजाज के चोटी के मुवाहिद बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनके नाम पर अब वहाबी फ़िरका चल पड़ा है और बड़ी भारी अक्सरियत हिजाज में इसी फ़िरके की है, वो लिखते हैं वह हदीस नबवी सतफ्तरिक़ु हाज़िहिल उम्मतु अला सलासिन व सबीना फ़िरक़तन, ये देखें यहाँ फ़िरका लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मिल्ला नहीं है। सतफ्तरिक़ु हाज़िहिल उम्मतु अला सलासिन व सबईना फ़िरक़तन कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदतन, और उस वाहिदा के लिए आगे फिर है जमा है लफ्ज़, इसलिए सब हदीसें जोड़ोगे तो ये मज़मून निकला है बीच में से। कहते हैं ये जो हदीस है फ़हाज़िहिल मसअलतु अजल्लुल मसाइल है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मसाइल में रोशन तरीन और अहम तरीन मसाइल में से है। फ़मन फ़हमहा फ़हुवल फ़क़ीह वमन अमिला बिहा फ़हुवल मुस्लिम, जो इस बात को समझ जाए वही फ़क़ीह है और जो इस पर अमल करे वही सच्चा मुसलमान है। सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा 13-14 अल इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मतबू काहिरा। इस हदीस की तशरीह में मैं ये आपको समझा रहा हूँ इनका जवाब कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक के हर ज़माने के हर मुसलमान को काफिर या नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपकी नाजायज़ औलाद करार देने का खबीसाना तसव्वुर सिर्फ मौलवी साहब के दिमाग में है। किसी भी मुसलमान आलिम ने ये बात लिखी ही नहीं कभी। मुसीबत पर तो हमला कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तक कभी किसी मुसलमान आलिम ने, जिन्होंने सख्त से सख्त अल्फाज में फतवे दिए हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं लिखी। इस हदीस के हवाले से ये जरूर लिखा है कि अक्सरियत इस्लाम को खो देगी और इस्लाम को खोएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को खोएगी, ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और सच्चे ऐसे हो जाएंगे। ये फ़र्क दिखाने के लिए मैं ये हदीसें आपके सामने रखता हूँ। इन हदीसों पर मशहूर शारे मिशकात और फ़िक़्ह हनफी के एक मुसल्लमा इमाम हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़तिल्क स्नाने व सबून फ़िरक़तन कुल्लुहुम फ़िन्नारे वल फ़िरक़तुन नाजियतु हुम अहलुस सुन्नतिल बैदाए अहलुस सुन्नतिल बैदाइल मुहम्मदियत व तरीक़तिन नक़ियतिल अहमदिया। ये देखें कितना पहले जमात अहमदिया के आने से पहले तशरीफ़ लाया, वफ़ात भी पा चुके हैं, और अल्लाह ताला ने इनके दिल में जो इस हदीस का जो मज़मून दाखिल फरमाया और समझाया है वो ये है इनके अल्फाज में, बस ये 73 फ़िरक़े सब के सब आग में होंगे और नाजी फ़िरका वो है 72 फ़िरक़े, 73 नहीं 72 फ़िरक़े, बस ये 72 फ़िरक़े सब के सब आग में होंगे और नाजी फ़िरका वो है जो रोशन सुन्नत मोहम्मदिया और पाकीज़ा तरीक़ा अहमदिया पर कायम है। सुन्नत मोहम्मदिया फरमाया है, बहुत गौर से लफ्ज़ों का इंतखाब फरमा रहे हैं, और तरीक़ा अहमदिया यानी इस्लाम के अंदर नई मिल्लत नहीं है, वो अहमदी तरीक़ा होगा। अब इसके बाद यूसुफ साहब इनके चेलों छांटों के पास रह क्या जाता है बाकी। इनके मुसलमान इमाम हैं, हनफी फ़िरके के चोटी के बुजुर्ग, मिशकात के शारे, बहुत बड़े आलिम। कैसा पाकीज़ा कलाम है। कहते हैं बस ये 72 फ़िरके सब के सब आग में होंगे और नाजी फ़िरका वो है जो रोशन सुन्नत मोहम्मदिया और पाकीज़ा तरीक़ा अहमदिया पर कायम है। अब इनके मुतालिक फतवा लगाते हैं मौलवी साहब कि इनके वक्त तक तो सारे के सारे सच्चे पाक मुसलमान और सही औलाद थे, फिर एक शख्स बाहर से कहीं से आया, उसका नाम मुल्ला अली क़ारी था, उसने ये ऐलान कर दिया कि सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह वो हैं
اور میں جو اس طریقے پر ہوں بس میں ہوں رہ گیا اور باقی سب ہم ہی ہیں صرف. فتنے جس نے پیدا کرنے وہ تو بولتا چلا جاتا ہے, اس کو یہ عقل ہی نہیں ہوتی کہ دیکھے کہ کوئی دلیل قائم بھی ہوئی ہے کہ نہیں. اور یہ تو ایک عظیم پیشگوئی ہے. اہل السنت البیضاء المحمدیت والطریقۃ النقیۃ الاحمدیہ, پاک صاف احمدی طریقے کے اوپر جو لوگ ہوں گے وہی وہ لوگ ہیں جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اب جہاں تک باقی مسلم فرقوں کو اور باقی عامت الناس کے متعلق فتوے کا تعلق ہے, یہ عطا اللہ شاہ بخاری انہی کے بزرگ, انہی کے ہمنوا, انہی کے مشہور کہتے ہیں مجاہد اعظم تھے, اور امیر الشریعہ ان کا نام رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے. وہ لکھتے ہیں ہم نام نہاد اکثریت کی تابع داری نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے. اب اس شخص پر بھی وہ فتویٰ جاری کرو نا پھر. سوانح حیات بخاری صفحہ 11 اخبار زمزم لاہور. اچھا جی, کوئی بات نہیں, چلتے ہیں. مولوی اشرف یوسف تھانوی کے متعلق ماہانہ البلاغ کراچی ماہ جولائی 1976 صفحہ 59 پر لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے. یہ مولوی صاحبان جو ہمارے متعلق کہتے ہیں یہی بات کہتے ہیں. اسی زمانے میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی. اگر سواد اعظم کا معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے. تم جس شخصیت کی باتیں کرتے ہو یہ آج کل کے زمانے پر اطلاق ہی نہیں پا رہا, یہ لفظ اس پہ صادق ہی نہیں آتا. یہ خیر القرون جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 صدیاں یا پہلی 3 نسلیں ہیں ان پر یہ لفظ صادق آتا ہے. جو غلبہ خیر کا وقت تھا ان لوگوں میں سے جس طرح مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے, نہ کہ ثم یفش الکذب کا زمانہ, یعنی پھر یہ زمانہ مراد نہیں جب یہاں جھوٹ عام ہو جائے گا. تو جب ممبران مسجد سے جھوٹ عام ہو رہا تو اس سے زیادہ اور کیا جھوٹ پھیل سکتا ہے. مولوی صاحب کی جھوٹ کی کتنی مثالیں دی ہیں. ابن عمر فرماتے ہیں خطبنا عمر بالجابیت فقال یا ایھا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا. میں آج, حضرت عمر نے فرمایا, میں آج تمہارے سامنے اس مقام پر کھڑا ہوں جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان حاصل تھا, یعنی آپ کی نمائندگی میں, آپ کی غلامی میں. فقال اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف ویشهد الشاہد ولا یستشہد. یعنی یہی وہ جو کذب کا پھیلنے کا زمانہ ہے, یہ اسی کی بات کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر کی طرح کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو کذب پھیلنے کی بات کی تھی یہ اس حدیث پر مبنی ہے. آگے میں آپ کو اب جلدی میں ایک حوالے کچھ چھوڑ کر کچھ ایک بات سناتا ہوں. مولوی مودودی صاحب کہ ترجمان القرآن کے نزدیک آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے. کہتے ہیں اسلام میں اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. نہ اکثریت کا نام سواد اعظم, نہ ہر بھیڑ جماعت کے حکم میں داخل ہے, اور نہ کسی مقام کے مولویوں کی کسی جماعت کا کسی رائے کو اختیار کر لینا اجماع ہے. اس مطلب کی تائید اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے جو عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بئی الفاظ مروی ہے. آگے وہی حدیث درج ہے بنی اسرائیل کے 73 فرقوں والی, اور اس کی تائید بھی یہ فرما گئے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. سب جہنم میں پڑ جائیں گے بجز ایک کے. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. اس کے بعد ترجمان القرآن لکھتا ہے یہ گروہ نہ کثرت میں ہوگا
نہ اپنی کثرت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرائے گا، بلکہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے ایک ہوگا، اور اس معمول دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی۔ اب وہ یاد ہے مولوی صاحب نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ پھر ایک اجنبی بیگانہ اٹھا اور اس نے یہ باتیں کہیں۔ اجنبی اور بیگانہ تو تھا تمہارے لیے، مگر وہ باتیں نہیں کہیں جو تم نے کہیں۔ اس اجنبی کے متعلق دوسرے مسلمان علماء نے کیا کہا اس کی سن لیجئے۔ جیسا کہ فرمایا بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء، کہتے ہیں پھر وہ اجنبی جو ہے بیگانہ لوگوں کی جیسی مثال ہوگی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام غریب تھا پھر آخر پہ غریب ہو جائے گا۔ فتوبا للغرباء، خوشخبریاں ہوں، اچھی بھلائیاں ہوں ان غرباء کے لیے جو امت کے آخر پر پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ ہمارا فرقہ ہے۔ بس جو جماعت اپنی کثرت تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو وہ جماعت قرار دے رہی ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے لیے تو اس حدیث میں امید کی کوئی کرن نہیں، کیونکہ اس حدیث میں اس جماعت کی دو علامتیں نمایاں طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریق پر ہوگی، دوسری یہ کہ نہایت اقلیت میں ہوگی۔ اب آپ کے 72 فرقوں کا تو اتفاق ہو گیا ہے، اس تھیلی میں جتنے چٹے پٹے آ چکے ہیں وہ تو متفق ہیں کہ ہم عظیم اکثریت ہیں، اور اس قلیل جماعت احمدیہ کو اپنے سے نکال کے باہر پھینکتے ہیں۔ اب بتائیں وہ قلیل جماعت کون سی؟ ذرا سا غور فکر کریں تو ان کے فتووں کی، ان کی زبان کی کچھ شاید ان کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں کوئی سچائی نہیں، کوئی شرافت نہیں ہے، زیب نہیں دیتا امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر علماء ایسی باتیں کریں۔